افواج پاکستان کے ساتھ وزارت یکجہتی فلٹواس مرکز بنیاد کی طرف سے انجمن تاجرین اور ہر مطبوع فکر اور پورے علاقے کے لوگ پورے جذبے کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ جناب چوک میں موجود ہیں. یہ ریلی منشی موڑ چوک سے اس کا آغاز ہوا. پاکستان کے ساتھ اظہار تعزیت ہے اور ہمارے پاکستان کو تسلی ملنا ہے کہ ہم ہر حال میں ریاست جموں کشمیر کی عوام ہر حال میں اپنے اداروں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کو رضا کے لیے لڑتا ہے تو رضا کے لیے قدر دکانوں پہ سایہ ڈھونڈتے ہوئے شٹروں کے نیچے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں. بالکل مناسب تھوڑے سے وقت کے لیے اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے. دکاندار نعرہ تکبیر ایمانی جذبے کے ساتھ نعرہ الجہاد لبیک 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 ماشاءاللہ. تلاوت کے بعد آپ نعت رسول مقبول کے لیے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق پاک فوج لبیک لبیک صلی اللہ علیہ سلام
نہیں جی برات سے بھی نہیں جی برات کرو کیا کرو جان نہیں بالاول اولاد کمال ہی پاشا پار یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گردن سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ سب سے پہلے میں زندہ دیوار منشی موڑ، چک، ڈماس، میگاڈون، کوٹلی 16 اور ڈماس کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک مختصر کال پہ ایک شاندار ریلی کا اہتمام کر کے ثابت کیا کہ واقعہ زندہ دل لوگ کون ہے۔ میں زندہ دل لوگوں میں ان کو دل کی اتھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انڈیا کو ان کے گھر میں جا کر مارا ہے اور اللہ کے تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ میں اس میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں عوامی علاقہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو فوج کے شانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی ہم دشمنوں نے پکارے گا ہم انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جنگ میں بھی حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی راستہ بہت شکریہ۔ بہت بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ جناب بٹ ریاست صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اسٹیج پر آئے۔ بٹ ریاست صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خوشی اس کا کہ عالم دین پیر طریقت رائے بن شریعت حاجی عبداللہ پیر عبداللہ صاحب ان کے تشریف آئے نیز اور یہ ریلی انہوں نے اہتمام کیا۔ مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا مبارک صاحب طاہر صاحب اور جابر صاحب دیگر علماء کرام نال آئے۔ اس ریلی کی بڑی قوت اور بڑی بہادری نے سمجھایا۔ جماعت مرکز ہے، اس پوری یونیکورسنل مرکز جماعت ہے، اس طرح شروع کیا۔ کئی بادشاہ نے شیرا میرے پاکستانی شیر نوجوان افواج پاکستان اس پاک ملک پاک نوجوان فوجی جنہ ایک بہادری مظاہرہ کیا اور شاہین جنہ پروازاں اڑائیاں اور سرکار ملک سرکار بند کیجیے دم کھٹے کیجیے۔ میں سلام کر رہا ہوں فوج پاکستان کی ایک پورا ملک پاکستان فوج نے خانم شاہ کرا بولنے والی بہت شکریہ۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح کریم صدق اللہ العظیم۔ فامیل محترم الحاج پیر حاجی محمد عبداللہ عتیق نقشبندی صاحب کی قیادت میں اور بھائی عبدالرشید صاحب کی قیادت میں اور جابر عتیق صاحب آفر ظفر صاحب، میں کسی اس کا نام منظوروں سے اور کے لحاظ سے ہمارے محترم مقام چودھری لیاقت صاحب کی قیادت میں یہ لوگ مرچی موڑ چولوں سے اور پھر کیڑا موڑا سے ہو کر کے یہاں ڈماس میں ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جلوس جس کا مقصد اور مفہوم ٹوٹل یہ ہے کہ آپ کی پاک آرمی نے اور آپ نے مل کر جو مارکا مارا ہے 2025 کا اور 2025 کی 6 سے 9 تک کا اتنا کٹے دار مقابلہ ہوا ہے کہ پاک افواج نے اور عوام نے مل کر مودی سرکار کو
इतना दफन और इतनी मार और इतनी लानत भेजी है, और उम्मत मुसलमान और गैर मुसलमान ने मान लिया कि पाक आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी जो है ये पूरी दुनिया पर भारी है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और वर्ड सबूत की है कि ये जिस मुल्क को तबाह करने चाहे कोई अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे इसराइल हो, बरतानिया हो, कोई भी मुल्क हो, इंडिया अपने आप को बड़ा कुछ मानने के बावजूद उसको साबित हो गया है कि मैं पाक फौज के सामने मेरे फौजी कुछ भी नहीं है। ये भाई रियाज में जो तलवार पकड़ी हुई है, ये 47 का मंजर दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 1947 में जिस तरह हमने छुरे टोकू के साथ और गलारियों के साथ उस दुश्मन को यहाँ से बुलाया था, आज भी हम वो होशियार और वो बंदे आज भी मौजूद हैं, बजाय मौजूद हैं। और बाकी बात जो है मेरे मोहतरम मुकाम आलाज पीर अब्दुल्ला हफीज साहब फरमाएंगे, अल्लामा अब्दुल रशीद साहब भी मौजूद हैं, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हैं और बाकी भी साथी हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ बिल्कुल पाक आर्मी को और गैर आर्मी को, बड़ी आर्मी के चीफ ऑर्गेनाइजेशन को ये सलाह पेश करता हूँ कि जिन्होंने मिल करके बहुत खूबसूरत जो है हमें आज खुशी से हाथ बुलंद करके नारे लगा रहे हैं। ये सब अल्लाह का खुसूसी करम है, मेरे आका और मौला की दुआ का सदका है। वमा अलैना इल्ला अल्लाह। जनाब वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए जनाब चौधरी लियाकत साहब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में, तुझको ऐसा नसीब हो ज़माने में कि आसमान भी तेरी गुफ्तगू पे नाज करे। मैं सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ फज़ैया और बॉर्डर पर लड़ने वाले मेरे शहीदों, आपने जिस जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी और पेशेवराना सलाहियतों को बुलंदे खातिर रखते हुए इंडिया में आपने जाकर घुसकर जितना इंडिया को मारा है, मैं इस बार आपको खरा के तासीर पेश करता हूँ। पाक आर्मी, आप हमारा फख्र है, आप हमारी शान है, आप हमारा वकार है। कश्मीरी कल भी आपके पीछे खड़े थे, आज भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब भी पाक आर्मी पर, पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, कश्मीरी आपके साथ शाना बिशाना हमेशा खड़े रहेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अब आखिरी बयान और बाकी दवाइयाँ तकरीब हो गई, उससे कबल 2-4 जोरदार नारे करिए। सबसे रिक्वेस्ट, आज के इस मौका पर आपने ये मैसेज कन्वे करना है कि हम पाक आर्मी की पुष्ट पाओ खड़े हैं। आपने नारों का जोरदार जवाब देना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, पाक खुदाइया, पाक खुदाइया, पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक बर्री, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाक फौज, पाक फौज। जनाब अल्लामा जाबिर अली साहब हमारे फकीर जामे मस्जिद जमात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माल गनीमत न कश्वर कुशाई। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है
ذوق خدائی دنیا ان کی ٹھوکر سے سہارا اتریا سمٹ کر ان کی ہیبت سے سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے باغی حضرات گرامی قدر آج کا یہ خوبصورت پروگرام یہ افواج پاکستان کے نام ان جوانوں کے نام جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جنگ کی جہاد کی اور کفرستان کو یہ بتایا اے کفر کے ماننے والوں دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں ابھی ہم نے عنوان قائم کیا ہے ابھی ہم نے مضمون شروع نہیں کیا ابھی عنوان قائم ہوا ہے جس کا عنوان ابھی شروع ہوا ابھی 4 گھنٹے ہوئے کہ کفر کی نیوں نے ان کے کفر نے یہ جواب دے دیا اور ہاتھ کھڑے کر دیے اور دنیا بھر کے کفر ہل گئے اور وہ تاریخی الفاظ مجھے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے یاد ہوئے اور دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گھوڑے کھولو اور گوری چھوڑو اور عطف چھوڑو اور کہتے تھے کہ اگر تم کوئی گھوڑے کھولو گے تو وہ یہ جتنے بھی کافر یہ تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں گے یہ مودی بھی یہ ٹرمپ بھی آج دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے میں پیغام دیتا ہوں افواج پاکستان کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم دعاؤں میں آپ کو یاد کرتے ہیں واللہ یہ چمک یہ جسم اس میں جان یہ ہے رسول اللہ کے لیے سرکار کے دین کے لیے کوئی پتہ نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑے اور یہ عوام یہ لوگ اپنے جسم کو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا یہ موقع ثبوت آپ دیکھ رہے تھے حضرات گرامی قدر اور میں ہندوستان کو یہ پیغام دیتا ہوں ریکارڈ کرنے میں مودی کو یہ پیغام دیتا ہوں مودی سن لو وہ وقت دور نہیں جب تیری یہ کفر کی لی ہمارے اس طرح کے بزرگ پکڑ کر تجھے گنگا میں ہوتے دیں گے گنگا میں اور کہیں گے کہ ہوتے 2 دیوا کے 4 پوڑی ٹھنڈائی کے ساتھ وہ وقت دور نہیں مودی تو نے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا مسجدیں گرا کر تو نے مندر قائم کیے ہم نے وہ بھی بدلا لینا ہے تو نے مقبوضہ کشمیر میں ہماری مائیں اور بہنوں کو کاٹا ہم نے وہ بدلا بھی لینا ہے تو نے بابری مسجد کو شہید کیا ہم نے وہ بدلا بھی لینا ہے تو نے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا مودی سن اور تیرے اعلیٰ کار سن وہ وقت دور نہیں جب دلی کے اس بڑے گیٹ پر اسلام کا پرچہ لہرائے گا اب اس کی سزا اور میں یہ کہتا ہوں یہ نغمہ فصلوں ملو کھلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلوں کھلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں ہو لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی فوج کو جنات منیر کو اور ان کے اس آپریشن کے ساتھ مکمل اعتماد کرتے ہوئے اے افواج پاکستان ہم آپ کے ساتھ ہیں واللہ جب بھی آپ آواز دیں ہماری مسجد کے سپیکر یہ اسی وقت آپ کے لیے عام ہو جائیں گے اے افواج پاکستان اے مجاہدین اسلام جو وہاں جہاد کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خصوصی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم اسرائیل کو بھی تھوڑا چھوٹ کریں اس کی کفر کلی کو بھی پکڑے جو بے غزہ میں کر رہا ہے اس کی کفر کلی کو بھی پکڑے اور وہ یہ ہمارے جنگ کرنے کے لائق نہیں ہے حضرات گرامی اسلام کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد آخری خطاب صدارتی اور اس کے لیے دعا بھی ساتھ ہوگی عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد عبداللہ عتیق صاحب رضی اسٹیج پر موجود ہیں وہ بیان فرمائیں گے نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الجہاد والصلاة والسلام
سيدنا المصطفى ومولانا المجتبى وعلى آله وأصحابه كل صدق وصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وعلى يوسف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله يا خاتم النبيين. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. علامہ ڈاکٹر عرفان مقبول کا بڑا معروف شعر ہے. علامہ نے لکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی. واجب احترام علماء کرام علماء اہل سنت و پیارے پیارے نوجوان بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم سبھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہمیں یہ سعادت اور شرف حاصل ہو رہا ہے. اپنے وطن عزیز پاکستان باشمول ریاست جموں و کشمیر کے ہم اپنے اسلامی افواج پاکستان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جن ہمارے محترم دوست، ہمارے بھائی اور ہمارے عزیز ساتھی آج کی اس باعزت پرامن ریلی میں شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی شادی کو قبول فرمائے اور آپ سب کا آنا مبارکباد فرمائے. میں آپ حضرات کی میں آپ حضرات کو آپ کی خدمت میں ایمانی اور غیرت میں اس ریلی کے نکالنے پر جو نہایت باعزت اور بڑے قدر و احترام کے ساتھ اس ریلی کو آپ حضرات نے نکالا ہے، میں اس ریلی کے نکالنے پر تمام اپنے محبان وطن محترم بھائیوں کو جنہوں نے جلوہ جہاد لیتے ہوئے اور وطن عزیز پاکستان آزاد ریاست جموں و کشمیر کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ اپنا حصہ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ جو اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات نے کتنی غیرت ایمانی کو ثبوت پیش فرمایا ہے، ملی یکجہتی اور وطن عزیز پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا یہ آپ نے عملاً ثبوت پیش کیا ہے. انشاءاللہ آپ نے یہ جلوہ جہاد کی ہے. ہمارا آج کا مقصد یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس کی راہ. کس حیثیت سے، کس شان سے، کس رنگ میں وہ جہاد کرتے ہیں؟ کأنہم گویا کہ وہ بنیان مرصوص ایک سیسہ تلائی ہوئی دیوار ہے. سیسہ تلائی ہوئی دیوار کی مثال قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے.
کہ مسلمان اگر سے جسامت کے لحاظ سے، جسم کے اعتبار سے، وطن کے لحاظ سے، مملکت کے لحاظ سے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کا ایک ہے۔ اس کلمہ توحید کی بنیاد پر مسلمان الحمدللہ ایک جسم کی مانند ہے اور ایک جان کی مانند ہے۔ اور آپ تمام اللہ تعالیٰ نے جو اساتذہ کرام ہے اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جو نگریہ پاکستان کے واقف ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کیا تھا تو اس کی بنیاد تھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بات قانونی طور پر یہاں یاد رکھیے کہ ہمارے علماء پاکستان اور ہمارے پیران اسلام، کیونکہ یہ بات آسمان کے دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح ہے اور روشن ہے کہ پاکستان ہمارے سنی پیران اسلام اور سنی علماء نے بنایا۔ اس وقت قائد اعظم سنی تھے، علامہ اقبال سنی تھے، امیر ملت سیدنا پیر جناب علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جو آستانہ عالیہ شورا شریف کے جلیل القدر خلیفہ تھے، ان کی قیادت میں ان کو امیر ملت تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے قیادت کا ساتھ دیا۔ پیر صاحب کی مرضی قیادت تھی، علامہ اقبال اس کا ساتھی تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح تمام وطن پاکستان کے مسلمانوں کی قیادت فرمائے۔ قائد اعظم بھی سنی تھے، علامہ اقبال بھی سنی تھے، پیر جناب علی شاہ بھی سنی تھے، اور یہ تاریخ بالکل اس بات کا دائیں ہے کہ پاکستان سنی علماء نے بنایا تھا۔ آج بھی پاکستان کے لیے سنی علماء اور سنی عوام، سنی بڑی عمر کا ہو، درمیانی عمر کا ہو یا بچہ ہو، وطن عزیز کے ساتھ اس کی ایمانی ہے اس کا۔ اور میں آج اس بات کے لیے آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جذبات وہی تھے وطن پاکستان کے بناتے وقت۔ اس وقت بھی اسلامی فوج نے پاکستان کے ساتھ ایک عظیم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت مسلمان کم تھے کیونکہ مسلمانوں کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی پریشان نہیں تھا۔ آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے پاس پاکستان جیسا وطن عظیم موجود ہے اور ہمارے پاس تھوڑی قیادت موجود ہے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت الحمدللہ تیار رہتے ہیں۔ یہ تو ہے ملکی لوگوں کی قیادت، یہ عوام کے جذبات دیتے ہیں، بچوں کے جذبات دیتے ہیں۔ میں یہ واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی حمایت میں اور کشمیری مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں سنی مسلمانوں کا بچہ بچہ موجود ہے۔ سنی مسلمانوں کا بچہ بچہ موجود ہے۔ آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، آزاد کشمیر زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، سنی رہنما، سنی رہنما۔ یہ ایک بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے ایک دن نہیں کئی مہینے درکار ہیں اس تاریخ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور میں الحمدللہ 4-5 گھنٹے مسلسل ٹیبل پر بولنے والا آدمی اور ہر میدان میں خدا کے فضل و کرم سے میں بولا ہوں۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ڈرانے والے۔ ہم پاکستانی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے جذبہ جہاد میں ان کی اس تاریخی کارکردگی پر ہم انہیں خراج تحسین خاص طور پر ہمارے پاکستان فوج کے جنرل جناب الحافظ السید جناب عاصم منیر صاحب، ہمارا بال بال جسم کو ان کے لیے دعا ہو۔ ان کی قیادت میں، ان کے جذبہ جہاد میں، جذبہ ایمانی میں جو ہمارے نوجوان فوجیوں نے کام کیا ہے، ان کی قیادت میں، ان کی ارادت میں، ان کی موجودگی میں ہمارے پاس فضائیہ کے نوجوانوں نے جو کام کیا ہے، جس میں ہمارے کشمیری نوجوان موجود ہیں، ہم انہیں بھی اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی والدین کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں
ان کے خاندان کے ہر فرد کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جس ملک کے وہ رہنے والے ہیں ملک کے ایک ایک مسلمان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، 24-25 سال کا ایک نوجوان اتنا بڑا تاریخی کردار اس نے ادا کیا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا ایک بچہ بھی باقی رہا تو یہ تاریخ میں اس کا نام موجود ہے۔ تاریخ میں مسلمانوں کا نام زندہ ہے۔ ہم پورے پاکستان کی فوج کو، بشمول آزاد ریاست جموں کشمیر کی فوج کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جو ابھی ہمارے نمرود نوجوان ہیں، اس موجودہ دور کی کارکردگی پر ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم آئندہ کے لیے پر امید ہے کہ ہماری افواج پاکستان جو اسلامی افواج پاکستان ہے، اگر ان کے اندر یہی جذبہ جہاد قائم رہا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ مشرق میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، مغرب میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، جنوب میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، شمال میں نور کا جھنڈا ہوگا، اور روئے زمین پر اسلام کا راج ہوگا۔ جامع مسجد میں 2014 میں نے وہاں تقریر کی تھی، دلش کی مسجد، میرے شہزادے علامہ ڈاکٹر مفتی محمد منور حفیظ صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی ڈاکٹر اللہ سکندر نظیر صاحب آگرہ ٹاؤن والے اور ہمارا یہ پورا فیصلہ موجود تھا۔ میں نے اہل دلش کو یہ بتایا کہ میں کاشمیری ہوں۔ ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ کاشمیر کا رہنے والا ہے تو خدا جانتا ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ ان لوگوں کی آنکھوں پر آنسو آ گئی، اور ایک آدمی بڑھ کر میرے ہاتھ چھونے لگا، آپ کہنے لگے کہ انتا کشمیری ہوں؟ میں نے کہا الحمدللہ انا کشمیری ہوں۔ میں نے کہا کہ واللہ انا مال الذین الکشمیر، اللہ کی قسم ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ، واللہ اللہ کی قسم نحن كلهم مع المسلمین الکشمیر، ہم تمام والے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ میں نے رسول اللہ کی جو حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات سنو، حضور نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا بطر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضور نے فرمایا کہ زمین پر کوئی پکا مکان، کوئی کچا مکان، کوئی مٹی کا مکان، کوئی پتھر کا مکان، یہاں تک کہ بکریاں جلانے والے جو لوگ ہیں ان کے جو بھالوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں ان کے خیموں کے اندر کی آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ جب تعالیٰ ظاہر اس زمین کی پشت پر فیصل کوئی گیا کر نہیں ہوگا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ توحید داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے، قریب ہونے والا ہے، قریب ہونے والا ہے کہ مشرق میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، مغرب میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، جنوب میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، اور شمال میں جھنڈا ہوگا، اور یہ گلیاں کلمہ توحید کی گواہ ہوگی، اور آپ مسلمانوں آپ کے جذبہ جہاد کی گواہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ مومن جب میدان کاربان میں اترتا ہے تو وہ لوہے کی اور شیشے کی دیوار سے مضبوط ہو کر میدان میں اترتا ہے۔ تو اس سے اگر یہ جذبات ہمارے قائم رہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری زمین پر اسلام کے نام کو قائم کرے گا۔ میں چلتے وقت آپ کی خدمت میں ایک بات آپ کیا کرتا ہوں، بتائی جو یقین آپ کھائیں گے نا، مجھے چلتے وقت میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس نے سنی پڑی ہے اپنے اندر اتحاد جا رہا اپنے اندر اتحاد کا کیا مطلب ہے کہ جسم آزاد ہو لیکن جان ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا رکھیں، کوئی بھی صورت نظر آئے تو اس کو اپنی سے حل کریں۔
بزنس سے اپنے آپ کو بچائیں، انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں، تفریق سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عمل میں ہر اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں۔ ایک مٹھی ہو کے اپنا اتحاد قائم رکھیں، اتفاق قائم رکھیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں دو چیزیں نہیں۔ علامہ اقبال کا بیان مشہور ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں دو چیزیں نہیں، ورنہ ان جیسے بات کی کیا بات ہے۔ اپنے انسان کو قائم رکھیں، انسان کو اتفاق سے رہے، اتفاق سے رہے اور اتحاد سے رہے۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی آخر الزمان ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، اور انشاءاللہ خدا کی توفیق سے ہمارا مکہ بھی ایک ہے اور مدینہ بھی ہے۔ نہ کوئی دوسرا مکہ ہے، نہ کوئی دوسرا مدینہ ہے، نہ کوئی دوسری کتاب ہے، قرآن ہے، کلمہ ایک ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر تکلیف کو برداشت کریں، ہر بات کا غم کھائیں، مگر اپنے اتحاد کو قائم رکھیں۔ لوگ میری عمر کا اس لیے یاد پڑیں گے تو یہ بھی پر میرا آ رہی ہے۔ میں نے آپ نے جتنی بھی ہماری معافی گزاری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد میرے والد گرامی کے ہاتھ کی بنائی ہے۔ اس میں ڈاکٹر فضیل احمد صاحب، نیاز محمد خان صاحب، عبدالعزیز صاحب مرحوم، راجہ حفیظ صاحب مرحوم، شیخ غلام سید رسول شاہ صاحب مرحوم اور راجہ رحمت خان، اس قسم کے دنیا قادرین سب موجود تھے، سب کے ساتھ اور سب نے تائید کی کہ نماز مسجد ہونی چاہیے۔ تو یہ آبادی کی آخرت کی بنیاد ہے۔ میں جتنا سا اپنے مسئلے معلوم ہونے رہا ہوں، میں جمعہ خود پڑھاتا ہے، میں فیس جمعہ پڑھاتا رہا ہوں اور چاہے بھی الحمدللہ۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے فی سبیل اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دین کی خدمت کی ہے۔ میں دیکھتا کہ میں آپ سے دل کو کھا رہا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سے دل کو روٹی کھا رہا ہوں، بالکل اس مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے کسی ایک بات سے مجھے بلانے کسی کے پیچھے نہیں رکھا۔ میرا اولاد وہ عطا فرمائی ہے جو اس وقت کی ضرورت پر دین کی خدمت کر رہی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ کا بھروسہ تمام رسول سے بڑا ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے۔ کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں، صحیح لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اپنا ایک بات آخری اس اجتماع میں دعا کرنے سے پہلے ایک بات حکومت پاکستان کا قانون کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ سنیں۔ وہ بات کیا ہے، میں حکومت پاکستان یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر محمد رسول اللہ نہیں کہلائیں گے، اس کی بنیادی وجہ جو ہماری تاریخ میں صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اس وقت قانونی طور پر پاکستان میں ہمارے بڑے لیڈروں سے دینی لحاظ سے بہت سخت غلطی اور ہر مجمع میں پاکستان کو یہ بتایا کہ ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ آج بھی بہت لوگ جو دینی اس مسئلے میں واقف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ میری ایک عالم دین سے پر گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے محمد رسول اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ جس طرح کوئی کسی سے یہ کہتا ہے کہ دماغ میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف الحمد پڑھی جاتی ہے بلکہ پوری سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ منشور ریاست کا مطلب یہی ہے کہ جو قانون نافذ ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نافذ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے ہیں اور آپ کی خدمت کا نظام انشاءاللہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ بات
ہماری حکومت پاکستان کا کون کرتی ہے؟ اور وہ اس نظریے پر غور فرمائیں. ہمارے علماء اور ہر بار مطالبہ کر سکے کہ کاغذات میں قانون میں میں لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بات تو یہ ہے یہ سنیں اور آپ سے بھی جب کبھی کوئی یہ کہے کہ پاکستان کو مدد کیا تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بنیادی مسئلہ ہے. پاکستان کلمہ توحید پر بنایا گیا ہے اور کلمہ توحید کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا. آخری بات ہے یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں آخری بات میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ نعرہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو غیر مسلم نہیں کہتے. بعض غیر مسلم کیا چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر لگانے سے اگر خود سر مغول ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا تو جن محلات میں وہ کچھ رکھے گے ہم محلات بھی سر مغول ہو جائیں گے. اس لیے ہم ہمارے پاکستان کی نہایت بڑے احترام سے یہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ پر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. خدا بزرگوں کا ساتھ یہ بھی اور سب کے آدمی کو قبول فرمائے. باتیں میرے ذہن میں بہت زیادہ ہے لیکن وقت نہیں. سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم وحید کو یہ پائے اور ہمارا تمام علماء کو جن نے ہمارے مسلم بھائیوں کو اس حیثیت سے جہاں سے تشکیل آئے اللہ پاک تعالیٰ وہ گناہ گار کرے قبول فرمائے. اللہ بارک